السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ قل صلى الله عليه وسلم علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، بارہویں کے چاند کا مجڑا ہے سجدہ نور کا، بار برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، باغ طیبہ میں سوانا پھول پھولا نور کا، مست ہوئے بلبلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا لے ڈال صدقہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا ماما نور کا، سر جھکاتے لائی بھول والا نور کا، تیری ماں تیرا ہے جان سیرا نور کا، وقت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مید میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، مولاي صلی وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته، والحبيب الذي
سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وصي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي خلق الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي خلق الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. میں مانتا ہوں کہ عقل والوں میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا. رتبۂ ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے، رتبۂ ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے. اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا ہے، اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا ہے. دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے، دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے. میرے غوث کی ٹھوکر نے، میرے غوث کی ٹھوکر نے مردوں کو جلایا ہے. المدد پیرانے پیر، المدد پیرانے پیر، المدد پیرانے پیر. غوث اعظم دستگیر لاکھوں نے اسی دل سے تقدیر بنانی ہے، لاکھوں نے اسی دل سے
تقدیر بنانی ہے، بغداد سوریا کی ہر بات نرانی ہے، بغداد سوریا کی ہر بات نرانی ہے، ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے تیرائی ہے، ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے تیرائی ہے، یہ نام ادب سے لو، یہ نام ادب سے لو، یہ نام جلالی ہے، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم، ہر فکر سے ہو کر تم آزاد چلے جاؤ، ہر فکر سے ہو کر تم آزاد چلے جاؤ، لے کر کے لبوں پر تم فریاد چلے جاؤ، لے کر کے لبوں پر تم فریاد چلے جاؤ، ملنا ہے اگر تم کو ولیوں کے شہنشاہ سے، ملنا ہے اگر تم کو ولیوں کے شہنشاہ سے، خواجہ سے اجازت لو، خواجہ سے اجازت لو، بغداد چلے جاؤ، المدد پیران پیر غوث اعظم، المدد پیران پیر، المدد پیران پیر، ملنے کو شمع سے یہ پروانہ تڑپتا ہے، ملنے کو شمع سے یہ پروانہ تڑپتا ہے، قسمت کے اندھیروں میں دن رات بھٹکتا ہے، قسمت کے اندھیروں میں دن رات بھٹکتا ہے، اس عشق حقیقی میں اتنا تو اثر آئے، اس عشق حقیقی میں اتنا تو اثر آئے، جب بند کرو آنکھیں، جب بند کرو آنکھیں، بغداد نظر آئے، المدد پیران پیر غوث اعظم، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر، یا غوث کرم کر دو، 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 وہ دین دولت سے دو امان کو میرے بھر دو، دین کی دولت سے دامن کو میرے بھر دو، بس اتنی گزارش ہے، بس ایک نظر کر دو، بس اتنی گزارش ہے، بس ایک نظر کر دو، بغداد کی گلیوں میں، بغداد کی گلیوں میں چھوٹا سا مجھے گھر دو، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، السلام علیکم۔ بصد خلوص بصد احترام کرتا ہوں، میرا اصول ہے کہ پہلے سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خرد کو مائل پرواز کر رہا ہوں میں، جنون عشق کو ہمراز کر رہا ہوں میں، الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، میں تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں میں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین،
والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، میری زندگی کے رہبر بڑے پیر غوث اعظم، میری زندگی کے رہبر بڑے پیر غوث اعظم، نہیں تم سا کوئی بہتر بڑے پیر غوث اعظم، نہیں تم سا کوئی بہتر بڑے پیر غوث اعظم۔ میرے دل کی آرزو ہے تیرے آستانے پر آ کر، میرے دل کی آرزو ہے تیرے آستانے پر آ کر رہوں بن کے تیرا نوکر سرکار غوث اعظم، رہوں بن کے تیرا نوکر سرکار غوث اعظم۔ اب تو جگا دو قسمت اپنی دکھا دو صورت، اب تو جگا دو قسمت اپنی دکھا دو صورت، اے اولیاء کے سربر بڑے پیر غوث اعظم، اے اولیاء کے سربر بڑے پیر غوث اعظم۔ میں نے پکارا جب بھی مدد کو آئے، میں نے جب بھی پکارا مدد کو آئے، فضل خدا سے آسی سرکار غوث اعظم۔ اور ابدال ہو کتب ہو چاہے ولی ہو کوئی، ابدال ہو کتب ہو چاہے ولی ہو کوئی، تیرا قدم ہے سب پر سرکار غوث اعظم، تیرا قدم ہے سب پر سرکار غوث اعظم۔ اور راحت اندوری نبی کی شان میں ایک اشعار لکھتے ہیں، اور لکھتے لکھتے حدیں پار کر دیں، قلم کو توڑ ڈالا، یعنی کہ ایسا اشعار لکھا جس کی تفسیر کو آدمی اگر لکھنے بیٹھے تو گھنٹوں گزر جائے، ایسا اشعار لکھا۔ راحت اندوری کہتے ہیں کہ زمزموں کو سرو تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزموں کو سرو تسنیم نہیں لکھ سکتا، آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، یعنی کیا کہتے ہیں کہ اگر 7 سمندروں کو نچوڑ کر ان کی اگر سیاہی بنائی جائے، سیاہی بنائی جائے لکھنے کے لیے، کہتے ہیں میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ بادئ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ عرض و معروف کرنے سے قبل نہیں بلکہ بہتر ضروری سمجھتے ہوئے، جو دو جہاں کے آفتاب، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، ہم غریبوں کے غم گسار، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارے، ٹوٹے دلوں کے سہارے، یتیموں کو سینے سے لگانے والے، بیواؤں کو سہارا دینے والے، بچوں کو سینے سے لگانے والے، آمنہ کا لال احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں تمام حضرات اپنی محبت کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 21 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرماتا اے لوگو اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، اے لوگو اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔
یہ نیت رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بندہ، متقی اور پرہیزگار بنا دے۔ اس رب کی عبادت کرو جس نے ہمیں بھی پیدا کیا اور ہم سے پہلے جو آئے اور اللہ نے انہیں بھی پیدا فرمایا، اور حکم فرمایا کہ تم میری عبادت کرو تاکہ اس نیت سے کرو کہ تمہیں میں پرہیزگاری دوں، تمہیں پرہیزگاری ملے تاکہ تم متقی بن جاؤ، نیک بن جاؤ۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں پرہیزگاروں کے ذکر سے تعلق فرماتا ہے۔ متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے؟ مگر آج کا جو عنوان ہے میرا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا کیا تقویٰ تھا، وہ کیا پرہیزگاری کرتے تھے، کیا متقی تھے، وہ کیسی عبادت کیا کرتے تھے خدا کی، کیسی بندگی کیا کرتے تھے خدا کی۔ آؤ تمہیں سناؤں۔ ایک جوان ہے جوانی کے عالم میں اپنے رب کو راضی کر لیا ہے، اپنے رب کو منا لیا ہے، اور ایسی عبادت جس عبادت پر خدا کو ناز ہو، ایسی عبادت جس عبادت پر ہماری زندگی قربان ہو، وہ جوان ایسی عبادت کرتا ہے، دنوں کو تو روزہ رکھتا ہے اور رات میں خدا کی بندگی کرتا ہے، خدا کی عبادت اور ریاضت کرتا ہے۔ یعنی دن کو روزہ رکھنا اور رات کو عبادت کرنا انسان پر بھاری گزرتا ہے، مگر جب انسان اپنی زندگی میں اگر خدا کو اپنا محبوب بنا لے، خدا کو اپنا رب ماننا شروع کر دے، تو قسم خدا کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ بیکار نہیں لگتا ہے، بلکہ زندگی میں وہ جیسے ہی خدا کی عبادت کرنا شروع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی مدد فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ آؤ سنتے ہیں ان کا تقویٰ کیا تھا، ان کی پرہیزگاری کیا تھی، زندگی میں کیسی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، جنہیں ابو صالح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہا جاتا ہے، دن میں تو روزہ رکھا کرتے تھے اور رات میں خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ ایک سفر پہ نکلنے کے بعد آپ کے پاس کچھ ناز تھا، کچھ پانی تھا، کچھ کھجوریں تھے، سفر کرتے کرتے سارا سامان ختم ہو گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ روزہ کھولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ پانی بھی نہیں تھا۔ اچانک سے کیا ہوا، سفر کرتے کرتے آپ ایک ندی کے کنارے پر پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اے رب قدیر، تو نے میرے لیے پانی کا انتظام کر دیا ہے۔ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ آج میں روزہ کائے سے کھولوں گا، مگر میں تو تیری عبادت کر رہا ہوں، اور جو تیری عبادت کرے پھر اسے تو بھوکا کیسے رہنے دیتا ہے، اسے پریشان کیسے ہونے دیتا ہے۔ پانی کا انتظام ہو گیا۔ اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی یعنی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خدا کا شکر ادا کرنے کے بعد اب التجا کرتے ہیں، اے رب پانی کا تو انتظام ہو گیا ہے، کاش کوئی کھانے کا انتظام ہو جاتا تاکہ میں روزہ کھول لیتا، اور جب رات میں تیری عبادت کرتا تو دل کھول کے کر سکتا تھا۔ یعنی بھوکے پیٹ پر تیری بندگی کیسی ہوگی، تیری عبادت کیسے کر پاؤں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، دیکھیں روزہ کھولنے کے لیے پانی ہے، کھانا کھانے کے لیے نہیں ہے، مگر اپنے رب کو نہیں بھول لگے ہیں، اپنے رب کی بندگی کو نہیں بھول لگے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کھانے کا بھی انتظام ہو جاتا تو بڑا اچھا تھا، تاکہ رات میں اے رب تیری عبادت کر لیتا۔ اسی اسنا میں کیا ہوتا ہے، جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت آتا ہے آپ ندی کے کنارے بیٹھتے ہیں، اور پانی سے جیسے ہی روزہ کھولا آپ نے، کیا دیکھتے ہیں، جس ندی سے پانی سے روزہ کھول رہے تھے اسی دریا کے اندر، اسی ندی کے اندر ایک سیب بہتا ہوا آ رہا تھا، جو لال رنگ کا سیب تھا۔ آپ نے اس سیب کو پکڑا، پکڑنے کے بعد پکڑنے کے بعد آپ نے کھا لیا، پیٹ کے اندر آپ کی بھوک مٹ گئی۔ مگر اب دل میں خیال آیا، اب دل جھنجھوڑنے لگا کہ اے ابو صالح، یہ جو سیب تو نے کھایا ہے، اگر کل قیامت کے دن اس کے مالک نے اگر تجھ سے پوچھ لیا تو اس وقت تو رب کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ تو نے سیب تو کھا لیا ہے، چل تجھے اب یہ کرنا چاہیے کہ اب جو سیب کھایا ہے اس سیب کے مالک سے تجھے جا کر معافی طلب کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، سیب ندی میں بہتا ہوا آ رہا تھا، کوئی جرم نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں تھا، آپ نے اٹھایا اور کھا لیا۔ مگر تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، تقویٰ بولتا تھا، تبھی تو آج لوگ ان کا ذکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
لوگ دنیا میں جتنا متقی اور پرہیزگار گزرے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کی زندگی میں انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے کام کیے ہیں، اپنے رب کو منایا ہے تاکہ لوگ ان کا ذکر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے تقوی کو اختیار کیا، پرہیزگاری کو اختیار کیا، کہا کہ چلو تم نے سیب تو کھا لیا ہے، اب سیب کے مالک کا جا کر اس کے پاس جا کر معافی طلب کرو، معافی طلب کرو۔ اب جس ندی سے پکڑ کر کھایا تھا اسی ندی کا اب راستہ پکڑ لیا، اب اسی ناستی کے یعنی دریا کے کنارے چل رہے ہیں، سفر طے کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ چلنے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دریا کے اندر، جس دریا سے سیب پکڑ کر کھایا تھا اسی دریا کے اندر ایک سیب کا درخت لٹکا ہوا ہے، اس کی شاخیں پانی کو چھو رہی ہیں اور اس پہ کچھ سیب لگے ہوئے ہیں۔ اب دل میں خیال آیا کہ شاید اسی درخت سے وہ سیب ٹوٹ کر گیا تھا جو میں نے کھایا ہے۔ اب باغ کے اندر گئے، باغ کے اندر ایک نوکر تھا، نوکری کر رہا تھا، پوچھا کہ اس باغ کا مالک کون ہے؟ کہا کہ کام کیا ہے؟ کہا کہ ان سے مجھے کچھ کام ہے، معافی طلب کرنی ہے۔ سارا واقعہ سنایا، سنانے کے بعد کہا کہ سامنے جو آپ کو جھوپڑی نظر آ رہی ہے اسی جھوپڑی کے اندر اس باغ کا مالک اپنے خدا کی عبادت کر رہا ہے۔ جیسے ہی ابو صالح رحمت اللہ تعالی علیہ اس جھوپڑی کے پاس گئے، دروازے پر دستخط دی، دینے کے بعد آپ نے دروازہ کھولا، سلام عرض کیا۔ اب جو باغ کے مالک تھے وہ بھی کوئی معمولی انسان نہیں تھے، وہ بھی اللہ کے نیک ولی تھے، وہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے، وہ بھی متقی اور پرہیزگار تھے۔ جیسے ہی اس باغ کے مالک کی نظر ابو صالح کی پیشانی پر پڑتی ہے، پیشانی پہ نظر کیا پڑتی ہے؟ جیسے ہی ایک ولی نے ایک ولی کی زندگی کو پڑھا، بس باغ کا مالک ابو صالح رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی پر فدا ہو جاتے ہیں۔ پیشانی پر پڑا، کیونکہ اللہ کا ولی جو ہوا کرتا ہے ایک دوسرے کی پیشانی کو دیکھ کر زندگی کے حالاتوں کو پڑھ لیا کرتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہے، کیا پرہیزگار ہے، متقی ہے، کیا گناہ گار ہے۔ اللہ کے ولی سب دیکھ لیا کرتے ہیں، کیونکہ میرے غوث اعظم نے فرمایا تھا کہ میں اپنے مریدوں کی زندگی کو ایسے دیکھا کرتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے، میں ایسے اپنے مریدوں کی زندگی کو دیکھا کرتا ہوں۔ آپ بتائیں، جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ نہیں، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ میرا مرید کیا کھاتا ہے اور پلیٹ کے اندر کتنا چھوڑتا ہے، کتنا کھاتا ہے، سب کچھ دیکھ لیا کرتا ہوں۔ جب بتاؤ میرے نبی کے نواسے کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے مریدوں کو ایسے دیکھتے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ، تو جب مرید کی زندگی کو ایسے دیکھتے ہیں، جب ان کا نواسا، نبی کا نواسا اپنے مریدوں کی زندگی کو ایسے دیکھتا ہے، تو بتاؤ حضور غوث اعظم کے نانا اپنے چاہنے والوں کو کس انداز میں دیکھا کرتے ہوں گے۔ آگے فرمایا گیا، کہا کہ آپ باغ کے مالک ہیں؟ کہا کہ ہاں میں ہی باغ کا مالک ہوں۔ کہا مجھ سے ایک خطا ہو گئی ہے، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے اور اپنی غلطی کی معافی مانگنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ کہا کہ بتائیے آپ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، کون سی خطا ہو گئی ہے؟ تو ابو صالح رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں روزے کی حالت میں تھا، میں جو دریا آپ کے باغیچے کے بازو سے بہ رہا ہے، میں اسی دریا کے کنارے پر بیٹھا تھا، ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا، وہ میں نے پکڑ کر کھا لیا ہے، شاید وہ آپ کے باغیچے کا ہی سیب تھا، اب وہ سیب میں نے کھا تو لیا، آپ سے پوچھا نہیں، اسی کی معافی طلب کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ جب اتنا سنا تو اب جو باغ کے مالک تھے، نیک ولی تھے، نیک بندے تھے، متقی تھے، پرہیزگار ہے، جب اتنے تقوی کو دیکھا، پرہیزگاری کو دیکھا تو ان پہ اور فدا ہو گئے اور ان سے دل سے محبت کرنے لگے، فدا ہو گئے۔ آگے فرمایا گیا کہ تم نے باغ کا سیب کھایا ہے، آپ کو اس کی سزا تو بھگتنی پڑے گی، آپ کو اس کی سزا تو بھگتنی پڑے گی ضرور۔ کہا کہ حضور سزا کیا ہوگی؟ کہا کہ تمہاری دو سزا ہوں گی،
تمہیں 2 سزا بھگتنی پڑیں گی۔ کہا کہ حضور 2 سزا پوری کرنے کے بعد کیا میری معافی ہو جائے گی؟ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ کی معافی ہو جائے گی۔ کہا 2 سزا تمہاری یہ ہیں کہ چند سالوں تک تمہیں میرے باغیچے کی، میرے باغ کی رکھوالی کرنا ہے، دیکھ بھال کرنا ہے، پانی دینا، درختوں کو توڑنا ہے، پھلوں کو مارکیٹ میں جا کر بیچنا ہے۔ کہا حضور ٹھیک ہے کروں گا۔ کہا دوسری شرط کیا ہے؟ کہا کہ دوسری شرط میری یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، اور میری بیٹی ایسی ہے کانوں سے سن نہیں سکتی، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتی، ہاتھوں سے اپائج ہے، پیروں سے معذور ہے، یعنی اس کے اندر یہ ساری خوبیاں ہیں، اس سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا، اس سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ اب تقوی بھی تو تھا نا، پرہیزگاری بھی تھی، اگر نہیں کرتے تو پھر دل کے اندر یہی ملال رہتا کہ اگر پورا اگر نہیں کرا تو اگر اس کی خبر اگر رب کی بارگاہ میں پیش کی گئی تو میں خدا کو کیا جواب دوں گا، اس وقت اپنے منہ کو کہاں چھپاؤں گا؟ یہاں تک کہ کوئی جرم نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں تھا، مگر تقوی تھا، تقوی بول رہا تھا، پرہیزگاری بول رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے میں یہ بھی کروں گا۔ چند سال گزرے، باغیچے کی رکھوالی کرتے رہے، دیکھ بھال کرتے رہے۔ جب ڈیوٹی پوری ہو گئی، جب آخری سزا پانے کے لیے کہا کہ آپ نے جو آخری سزا دی تھی آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے، چلو میرا نکاح کر دیجئے، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کروں گا۔ جو باغ کے مالک تھے انہوں نے نکاح پڑھا دیا، نکاح ہو گیا۔ ہونے کے بعد ابو صالح رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ جاؤ، سامنے تمہاری دلہن تمہارا انتظار کر رہی ہے، جاؤ اس کمرے میں چلے جاؤ، تمہاری دلہن تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ابو صالح رحمت اللہ تعالی علیہ دروازے پر گئے، جانے کے بعد دروازے پر دستخط دی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تعجب میں پڑ گئے کہ دروازہ آ کر کھولا کس نے؟ جیسے ہی نظر اس خاتون پر پڑتی ہے آپ نے اپنی نظر پھیر لی، کیونکہ وہ خاتون چل کر آ رہی تھی۔ سلام کا جواب بھی دیا، ہاتھوں سے کنڈی بھی کھولی، کانوں سے سنا بھی، آنکھوں سے دیکھا بھی، آپ نے نظر پھیر لی، پلٹے، کہا کہ اے باغ کے مالک، اے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نیک ولی، آپ نے مجھے شاید کسی دوسری خاتون کے پاس بھیج دیا ہے، دوسری خاتون کے پاس بھیج دیا ہے۔ کہا کہ ایسا نہیں ہے بیٹا، صرف فرق اتنا ہے، میں نے دوسری خاتون کے پاس نہیں بھیجا، بلکہ جس خاتون کے ساتھ آپ کا نکاح کیا گیا وہی خاتون تمہاری دلہن ہے جس کے پاس سے آپ لوٹ کر آ رہے ہیں۔ کہا کہ حضور آپ نے تو یہ کہا تھا کہ آپ کی بیٹی اپائج ہے، گونگی ہے، بہری ہے، پیروں سے چل نہیں سکتی، معذور ہے، پھر یہ تو چل بھی سکتی ہے، یہ تو دوڑ بھی سکتی، دیکھ بھی سکتی ہے۔ کہا کہ بیٹا صرف فرق اتنا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو بہرا اس لیے کیا تھا، بہرا اس لیے کہا تھا کیونکہ آج تک میری زندگی میں میری بیٹی نے ان کانوں سے کبھی زندگی میں حرام باتوں کو نہیں سنا تھا، اور میں نے اپنی بیٹی کو اندھی اس وجہ سے کیا تھا کہ کبھی زندگی میں میری بیٹی نے کسی غیر چیز کو نہیں دیکھا تھا، غیر مرہم کو نہیں دیکھا تھا، اور میں نے زبان سے گونگی اس لیے کہا تھا کیونکہ میری بیٹی نے اس زبان سے خدا کی عبادت کے بغیر کوئی دوسرا الفاظ نہیں بولا تھا، گالی گلوز نہیں کری تھی، بلکہ اس منہ سے جب بھی اگر بولا کرتی تھی تو صرف اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، اللہ کی بولی بولا کرتی تھی۔ اور میں نے ہاتھوں سے اپائج اس لیے کہا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے کوئی حرام کام نہیں کیا تھا زندگی میں، اور پیروں سے معذور میں نے اس لیے کہا تھا کہ کبھی زندگی میں میری بیٹی کے پیر گھر کی چوکھٹ سے باہر نہیں نکلے ہیں، اس نے کبھی گھر سے نکل کر غیر مرہم کے پاس نہیں جا کر دیکھا ہے۔ جب یہ تقوی، یہ پرہیزگاری اس خاتون کے اندر ملتی ہے تو میرے ابو صالح، میرے غوث اعظم کے والد جیسے ہی اس خاتون سے ملتے ہیں، دو دلوں کا ملن ہوتا ہے، آپس میں میل جول کرتے ہیں۔ جیسے ہی ایک رات آتی ہے غسل لوٹنے کی رات آتی ہے، جب دو دل اتنے متقی اور پرہیزگار آپس میں ملا کرتے ہیں تو ایسے اللہ کے تمام ولیوں کا سردار پیدا ہوا کرتا ہے، اللہ کے تمام ولیوں کا سردار پیدا ہوا کرتا ہے۔
جب باپ اور ماں اتنے متقی ہوں تب جا کر اولاد ایسی پیدا ہوا کرتی ہے جس اولاد کو تمام ولیوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں کیوں پیدا نہیں ہوتے ایسے بچے؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ آج کے دور میں ہم نے اپنی زندگی میں حرام کاموں کو نہیں چھوڑتے، چغل خوری ہم کرتے، جھوٹ ہم بولتے، زنا ہم کرتے، شراب ہم پیتے ہیں، اور پھر یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں نیک بچے پیدا ہوں۔ یاد رکھ لینا، مثال کے طور پہ آپ کو سمجھاتا ہوں، کوئی انسان ہے، کسان ہے، اپنی زندگی میں وہ جام کے درخت لگاتا ہے، جام کا باغیچہ ہے اس کا، کوئی انسان دھان کے پیڑ لگاتا ہے، کوئی انسان گیہوں ڈالتا زمین میں، کوئی انسان گنا لگاتا ہے، کوئی انار کے جھاڑ لگاتا ہے، کوئی سیب کے جھاڑ لگاتا ہے، کوئی ناریل کے جھاڑ لگاتا ہے، مگر جو انسان دنیا میں جس چیز کا درخت لگاتا ہے اسی چیز کا پھل پاتا ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ انار کا درخت لگائیں اور اس سے امرود پیدا ہو، جام پیدا ہو، تو ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم یہ چاہیں کہ میں نے جو زمین میں گیہوں ڈالے ہیں ان گیہوں کی جگہ دھان پیدا ہو، ایسا تو کبھی زندگی میں ہو نہیں سکتا ہے۔ اگر ہاں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ آج زندگی میں ہمارے نیک بچے پیدا کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری زندگی میں شراب ہے، ہماری زندگی میں زنا خوری ہے، ہماری زندگی میں چغل خوری ہے، ہم ایک دوسرے کو ستاتے ہیں، ماں باپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں، بیوی کو ستاتے ہیں، ہم ماں باپ کو گھر سے باہر نکال کر کھڑا کر دیتے ہیں، اور پھر یہ تمنا کرتے ہیں تو گھروں کے اندر اولاد نیک پیدا ہو، سچی پیدا ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہوا کرتا ہے۔ جب باپ اور ماں متقی ہوا کرتے ہیں تبھی گھر کے اندر اللہ کے نیک ولی پیدا ہوا کرتے ہیں، اللہ کے نیک ولی پیدا ہوا کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس واقعے سے سبق کیا ملتا ہے؟ اگر آج بھی اگر ہم بڑے پیر کے والد کی زندگی کو اپنانا شروع کر دیں، اور ام الخیر فاطمہ جنہیں غوث اعظم کی والدہ کہا جاتا ہے، ان کے تقوی کو، ان کی پرہیزگاری کو آج کی ماں اور بہنیں اپنانا شروع کر دیں تو میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ بچہ وفادار تو پیدا ہوگا مگر ماں باپ کا زندگی میں غدار پیدا نہیں ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو خود بدلنا ہوگا، اولاد کو سدھارنے سے پہلے ماں باپ کو بدلنا ہوگا، ماں باپ کو اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا، کیونکہ ہم عبادت تو کرتے ہیں، خدا کی بندگی تو کرتے ہیں، مگر عبادت میں مزہ نہیں۔ ایک دو وقت کی نماز پڑھتے ہیں، پھر چاہتے ہیں ہم متقی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں۔ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کو پوجو جس نے تم سے اگلوں کو اور تمہیں پیدا کیا ہے، اور ایسی عبادت کرو تاکہ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں پرہیزگاری عطا فرمائے۔ ایسی عبادت کرو تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ ان کا تقویٰ تھا، ان کی پرہیزگاری تھی، تب جا کر اللہ نے یہ مرتبے عطا فرمائے۔ اور غوث اعظم کے والد بھی ولی تھے، ماں بھی ولی تھے، اور نانا جان بھی ولی تھے، اور پھوپھو جان بھی ولیہ تھیں۔ جب ایسے خاندان متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں تبھی ایسے خاندانوں میں اللہ کے ولی پیدا ہوا کرتے ہیں، اللہ کے ولی پیدا ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال اب آپس میں ملن ہو گیا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا بھی ملن ہوا، آپس میں ملن ہوا۔ کچھ لمحہ گزرنے کے بعد آپ کی والدہ گرامی، کن کی؟ ابو صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ یعنی حضور غوث اعظم کی والدہ اپنے گھر کے اندر کام کاج کر رہی تھی، کسی کام میں مصروف تھیں۔ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دروازے پر سے جو گزرتا تھا وہ سلام کر کر گزرتا تھا، کیونکہ تمام لوگوں کو معلوم تھا یہ جو گھر ہے یہ کوئی عام انسان کا نہیں بلکہ اللہ کے نیک ولی کا گھر ہے، نیک ولی کا گھر ہے۔ اس نیت کے ساتھ لوگ سلام کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، ایک شخص جا رہا تھا، اس شخص نے سلام کیا، آپ کی والدہ کسی کام میں مصروف تھی اور اس شخص کا سلام کا جواب نہ دے پائیں، سلام کا جواب نہیں دیا۔ اب غوث اعظم کی زندگی دیکھیں، جب باپ متقی اور پرہیزگار ہوتے تو پھر بیٹے کرامتیں دکھاتے ہیں،
بیٹے کرامتیں دکھاتے ہیں، اور کرامتیں ہی نہیں بلکہ زندگی میں ایسی عبادت کیا کرتے ہیں کہ غوث اعظم کا یہ کردار تھا، یہ ان کی زندگی تھی کہ عشاء کے وجود سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھتے رہے تھے۔ ایسے ولی بنا کرتے ہیں۔ وہ شخص گزر گیا، سلام کا جواب نہیں دے پائے۔ حضور اس وقت اپنی والدہ کے شکم میں تھے۔ کون؟ غوث اعظم اپنی والدہ کے شکم میں تھے۔ جب حضور غوث اعظم دنیا میں تشریف لائے، لانے کے بعد کچھ عرصہ گزرا، کچھ سال گزرے، گزر جانے کے بعد آپ ایک مرتبہ اپنے گھر کی چوکھٹ پر بیٹھے تھے، آرام کر رہے تھے، خدا کی یاد میں مصروف تھے، خدا کا ذکر کر رہے تھے۔ پھر چند سالوں کے بعد جس شخص نے سلام کیا تھا اسی دروازے سے پھر گزرتا ہے تو سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ جیسے ہی میرے غوث پاک نے اس شخص کے جواب یعنی کہ سلام کو سنا تو 2 مرتبہ جواب دیا، 2 مرتبہ جواب دیا۔ وہ شخص رک گیا، سلام تو 1 مرتبہ کیا، پھر 2 مرتبہ جواب کہاں سے؟ سلام تو 1 مرتبہ کیا، پھر آپ نے 2 مرتبہ جواب کیوں دیا؟ کیوں دیا؟ فرماتے ہیں کہ آپ سے چند سال پہلے آپ اس دروازے سے گزرے تھے۔ کہا کہ ہاں گزرا تھا۔ آپ نے سلام کیا تھا اس چوکھٹ پر؟ کہا کہ ہاں حضور میں نے سلام کیا تھا۔ کہا کہ جواب ملا تھا؟ کہا کہ نہیں، جواب نہیں ملا تھا۔ کہا کہ اس وقت میری والدہ کسی کام میں مصروف تھی اور میں پیٹ میں تھا، چاہتا تو یہ رہا تھا، میرا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ میں پیٹ سے نکل کر تمہارے سلام کا جواب دوں، مگر میں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ کیا کہ آج تم جو جا رہے ہو تمہارا وہ قرض اتار دیا جائے۔ اس وقت میں نے تمہارے سلام کا جواب میں نے اپنی ماں کے شکم میں سنا تھا، اس لیے تمہارے دوسرے سلام کا جواب میں نے تم کو دیا۔ جو سلام کا جواب ماں کے پیٹ میں سنے ولی، اگر ان کے غلام چاہے روئے زمین کے کسی بھی خطے پر ہو، اگر ان کو مدد کے لیے اگر پکارتا ہے تو حضور غوث اعظم تشریف لایا کرتے ہیں، تشریف لایا کرتے ہیں۔ یہ اپنے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، ان کی والدہ، دادا جان اور ان کے زندگی تھی، ان کا تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، تب اللہ نے انہیں یہ مرتبے عطا فرمائے، یہ شان و شوکت ان کو عطا فرمائی، تب جا کر اللہ کے نیک بندے بنے۔ آج اگر ہم چاہیں اللہ کے نیک بندے بن جائیں، سچے عاشق رسول بن جائیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ضرور اپنی زندگی میں غوث اعظم کے والد کی زندگی کو اپنائیں، ان کی والدہ کی زندگی کو اپنائیں، ان کے نانا جان کی زندگی کو اپنائیں۔ یہاں تک ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کو وہ طاقت، وہ قوت عطا بخشی تھی، وہ شان بخشی تھی کہ غوث اعظم جب بچپن کے عالم تھے نا، بچپن کے عالم میں جب کبھی بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، بچوں کے ساتھ، تو اللہ نے بچپن میں وہ طاقت، وہ قوت بخشی تھی کہ اپنے بچپن کے عالم میں جن بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے تو بچوں کو کبھی جان سے مار دیا کرتے تھے، کبھی جلا دیا کرتے تھے، کبھی جان سے مار دیا کرتے تھے، کبھی یعنی کہ زندہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ ان کی شان تھی۔ غوث اعظم کا کھلونا کون تھا؟ دنیا کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بچوں کو مارتے تھے اور جلاتے تھے، اور میرے نبی کا کھلونا تو چاند تھا، میرے نبی کا کھلونا تو چاند تھا۔ انہوں نے بچوں کو کھلونا بنایا، بچوں کو مار رہے ہیں، جلا رہے ہیں، مار رہے ہیں، جلا رہے ہیں۔ یہ کرتے ہوئے جیسے ہی ان کے نانا نے دیکھا کہ اے نواسے یہ کیا کر رہا ہے، بچوں کو مارتا ہے، جلاتا ہے، لاٹھی لے کر پیچھے بھاگے مارنے کے لیے دوڑتے 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 کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک قبرستان سے گزر ہوا، قبرستان سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیچھے نانا جان ہیں، آگے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، دوڑ لگے ہیں، قبرستان سے گزر ہوا، قبرستان سے گزرے، میرے غوث نے کہا اے قبر کے مردو، قبر میں لیٹنے کا وقت نہیں ہے، نانا لاٹھی لے کر آ رہے ہیں، تم بھی میرے ساتھ بھاگو۔ بس اتنا کہنا تھا، قبر کے تمام مردے حضور غوث اعظم کے پیچھے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے۔ اگر قبر کے مردوں کو اگر اشارہ کر دے تو سارے زندہ ہو جاتے ہیں، سارے زندہ ہو جاتے ہیں، سارے زندہ ہو جاتے ہیں۔ تبھی تو کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ہمیں اپنی زندگی میں ان کے تقوی کو،
ان کی پرہیزگاری کو اپنی زندگی میں فالو کرنا شروع کر دو۔ ہمارے گھر میں بچہ نبی کا تو وفادار پیدا ہوگا مگر نبی کا غدار پیدا نہیں ہوگا، ماں باپ کا تو وفادار پیدا ہوگا مگر ماں باپ کا غدار پیدا نہیں ہوگا۔ آج صرف یہی وجہ ہے جو بچے اپنے ماؤں کو ستا رہے ہیں، ماں کے اوپر باپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کی بھی خامیاں ہیں، ان کی بھی غلطیاں ہیں، کیونکہ اگر ماں باپ بچوں کی پرورش اگر اچھی سے کریں، یعنی کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بچہ ماں باپ کا وفادار تو ہوگا، کبھی زندگی میں غدار نہیں ہوگا۔ ہمیں چاہیے ہم سبھی کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہم سے اگر کوئی بھی خامی یا کوئی بھی غلطی ہوئی ہو، میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبھی حضرات کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اے دین حق کے رہبر، تم پر سلام ہر دم۔ اے دین حق کے رہبر، تم پر سلام ہر دم۔ میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم۔ بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، بندہ تمہارے در کا، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم۔ اپنے گدائے در کی لیجے قبر خدا را، اپنے گدائے در کی لیجے قبر خدا را، اپنے گدائے در کی لیجے قبر خدا را، کیجے کرم حسن پر، کیجے کرم حسن پر، تم پر سلام ہر دم، 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 تم پر سلام ہر دم۔ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ملکہ کار سبندہ نواز مولا تبارک و تعالی عشاء سے لے کر اب تلک نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھی گئی، منقبت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھی گئی، تیرے نیک بندوں کا ذکر کیا، اس میں اگر کوئی بھی خامی ہو گئی ہو مولا تبارک و تعالی معاف فرما کر صحیح کو اپنی بارگاہ علیزہ میں قبول عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہم سبھی کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام بزرگان دین کی زندگی کو ہم سبھی کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہم سبھی کو تیری بندگی، تیری عبادت اور ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سبھی کو متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرما، ہر لمحہ ہر سیکنڈ تجھے راضی، تیرے محبوب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم یہاں لوگ جتنے بھی حاضر ہیں، ہم سبھی کی کمائیوں میں بے شمار برکت عطا فرما، زندگی کے اندر خوشحالی پیدا عطا فرما، ہم سبھی کو تمام آفات
آفات و بلیات سے محفوظ عطا فرما، جان مال عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما، حاسدین کے حسد سے، ظالمین کے ظلم سے، شیاطین کے سر سے محفوظ عطا فرما، ہر موڑ پر ہم سبھی کی زندگی کے اندر خوشحالی پیدا عطا فرما، گھروں کے اندر خیر و برکت کا نزول عطا فرما، اپنی رحمت و انبار کی بارش عطا فرما، جہاں کہیں بھی مولا تبارک و تعالی بچے علم حاصل کر رہے ہیں سبھی کو علم دین پر مولا تبارک و تعالی انہیں گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما، علم دین مولا تبارک و تعالی انہیں آسان عطا فرما، جو حافظ قرآن بن رکھے ہیں مولا تعالی ان کے لیے قرآن میں آسانیاں عطا فرما، مولا تبارک و تعالی انہیں دین کا سچا پکا عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرما، مولا تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے سے ہم سبھی کو مولا تبارک و تعالی دنیا میں رہ کر تیری بندگی، تیری عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہم سبھی کو مولا تبارک و تعالی وہ بھی عطا فرما، ہم سبھی کو 11ویں کا صدقہ نصیب عطا فرما، حضور غوث اعظم کا صدقہ نصیب عطا فرما، ان کے والد، نانا جان، والدہ، تمام ولیوں کا مولا تبارک و تعالی ہم سبھی کو صدقہ نصیب عطا فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔